بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور اس کی رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آرام اور آسائش میں تھی۔ بادشاہ اپنے نظامات میں بہت خوش تھا، اس لیے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی 7 بیٹیوں سے رائے لی جائے کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو دربار میں آنے کا پیغام بھجوایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 7 کی 7 بیٹیاں دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اب بادشاہ نے سب سے یہی سوال کیا کہ تمہیں آرام و آسائش کس نے دی ہے، اور کہا کہ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو سب کو ان کی من پسند انگوٹھیاں دی جائیں گی جو کہ ہیرے کی بنی ہوئی ہیں۔ ان 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں یہ آسائش وغیرہ سب آپ کی بدولت ہے اور آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان کا جواب درست لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی 7ویں بیٹی خاموش ہے اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ 7ویں بیٹی نے کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بادشاہ کو اس کا جواب سن کر غصہ آ گیا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں نے دیا ہے، اور تم کہتی ہو کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بادشاہ نے سخت غصے میں اسے سزا دینے اور اسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جواہرات لے لی جائیں اور اسے ایک عام سے لباس میں عام سی لڑکی کی طرح جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے احساس ہو اور پتہ چلے کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ اس کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اسے کون دے گا اور کیسے دے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ شہزادی کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا تو شہزادی جنگل میں چلی گئی اور وہاں پہ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں اکٹھی کر لوں اور رات کو آگ جلاؤں اور اس سے جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ رہ سکوں گی۔ چنانچہ شہزادی لکڑیاں جمع کرتی کرتی کافی دور آ گئی، اور اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ جنگل کے بیچ میں گھر کہاں سے آ گیا۔ وہ اسی تحقیق میں گھر کے پاس چلی گئی۔ وہ گھر کے قریب گئی تو اسے ایک بوڑھے کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی گھر میں چلی گئی اور اسے پانی دیا۔ پانی پینے کے بعد جب اس بوڑھے کی کھانسی رکی تو اس نے پوچھا کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی نے اس بوڑھے کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹی، میں اس جنگل میں رہتا ہوں اور شہر میں کام کرتا ہوں۔ ہفتے میں 6 دن شہر میں رہتا ہوں اور ایک آدھا دن میں یہاں آ کر گزارتا ہوں، لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو۔ میں جو بھی کماؤں گا تم بھی اس میں گزارا کر لینا۔ اسی طرح شہزادی کو جنگل میں پناہ مل گئی اور وہ بوڑھا آدمی اگلے ہی دن شہر چلا گیا، اور شہزادی نے سارے گھر کی صفائی کی اور اچھے کو گھر سے سدھار دیا۔ چونکہ گھر سمندر کے قریب تھا تو اسے پانی لانے میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس بوڑھے نے اپنے گھر میں ایک بکری بھی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا اور آدھا دودھ خود پیا اور آدھا باہر دروازے کے قریب رکھ دیا تاکہ جس کو ضرورت ہوگی وہ پی لے گا۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی اور اس نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ جو برتن اس نے باہر دودھ سے بھرا رکھا تھا وہ خالی ہے، اور اس کے قریب ہی اسے ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو اچانک خیال آیا کہ جب کوئی سانپ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے قیمتی لال دے دیتا ہے، ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا اور بدلے میں یہ لال چھوڑ گیا۔ اگلی بار پھر اس نے رات کو دودھ دھویا، آدھا خود پیا اور آدھا باہر رکھ دیا، اور صبح ویسے ہی ایک اسے قیمتی لال ملا۔ ایسے ہی 7 دن گزر گئے۔ شہزادی وہاں پہ دودھ رکھتی اور صبح اسے وہاں سے قیمتی لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی گھر واپس آ گیا تاکہ شہزادی کو راشن دے سکے۔ جب وہ گھر آیا تو شہزادی نے بابے کو سارا واقعہ بتایا اور اسے 3 لال دیے اور اسے شہر بیچ کے ان کی قیمت لے آنے کو کہا، اور ساتھ میں محل کی تعمیر کے لیے
مستری اور مزدور بھی لے آئیں اور باقی کے 4 لال کی مالا بنا کر اس نے گلے میں پہن لیے۔ کچھ عرصے بعد شہزادی کا وہ شاندار محل تعمیر ہو گیا۔ اب وہ اور بوڑھا اس محل میں پوری شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگے۔ اب اس نے کافی نوکر چاکر بھی رکھ لیے اور اس کے سارے نوکر اس کی خوش اخلاقی اور اس شہزادی سے بہت خوش تھے۔ بہت جلد شہزادی کی دھوم دور دور تک پہنچ گئی۔ اب اس شہزادی کی خبر اس کے والد تک جا پہنچی، لیکن اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ جس شہزادی کے بارے میں بات سن رہا ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس شہزادی سے ملا جائے کہ وہ کون ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی کو ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ اپنے ہمراہ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی لائیں گے۔ لہٰذا کچھ دن بعد بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ہمراہ شہزادی کو ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی کے محل پہنچے تو ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ کی بیٹی نے بھی بہت ہی قیمتی لباس سے بے تن کیا ہوا تھا، لیکن اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور بادشاہ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ اس کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اصرار کیا اور کہا کہ میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں اور آپ میری بیٹیوں جیسی ہی ہیں، تو آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی باقی 6 بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگیں کہ اتنا تو تیار ہے اور اس نے کیا تیار ہونا ہے۔ شہزادی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد اپنے اسی لباس میں آئی جس لباس میں بادشاہ نے اسے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بیٹی، کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور اس شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ کیونکہ اگلے روز میرے سپاہی آئے تھے اور انہوں نے مجھے واپسی آ کر بتایا کہ وہاں پہ تو شہزادی کا نام و نشان نہیں ملا، پر تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ تو جواب میں اس کی بیٹی کہنے لگی بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس کی ملاقات کی غرض سے آپ یہاں آئے تھے۔ اس نے بادشاہ کو وہ تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ شہزادی سے یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے مغرور ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ کی باقی 6 بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ بھی ہمیں یہی سب کچھ عطا کرتا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہے، لیکن ہم لوگ تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور خود کو ان کی نعمتوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں۔